بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا معززہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معززہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وہ معجزہ قرآن ہے جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، جو ہمارے نبی پر یہ کلام پاک اترا ہے اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی جو پہلے کے نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے ان کا اثر کچھ وقت تک رہا، لیکن جو یہ معجزہ ہمارے نبی کو دیا گیا وہ کیا؟ قرآن شریف، اس کا اثر قیامت تک رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے سامنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے اس حدیث کا مطلب؟ سنو، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں یعنی پچھلے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی، بے شک زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کا معجزہ قیامت تک رہے گا اور ان کا کچھ وقت تک رہا ہے۔ تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد الحمدللہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم ابیس 1.25 پیغمبر یعنی کچھ کم 1.25 نبی بھیجے، اور ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، میرے بھائیوں تھوڑا دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قبلے کا خاص خیال رکھ کر اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ شام کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر ہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہیں۔ دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ میرے دوستو دیکھو نا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے
وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، یعنی جتنی زندگی ہمیں دی گئی ہے صرف اس کے اعتبار سے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں جو بھی ساز و سامان دیا ہے صرف اس زندگی کے لیے ہے۔ وہ اس زندگی کی رونق ہے، اس زندگی کے لیے ہی ہے بس۔ یہ سب اس زندگی کی رونق ہے جو ہمیں ملا ہے، جو دکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی جو ہمارا اعمال کا بدلہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا کے ساز و سامان سے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مختصر ہے، یہاں موت ہے، یہاں دکھ ہے، غم ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، یہاں ہر بری چیز ہے، یہاں بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، یہاں غفلت ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس دنیا میں ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، یہاں زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی، وہ جنت کی نعمت ہے، وہ جنت، وہ ہمیشہ کی زندگی، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہم کتنے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں اگر ہم اتنی بھی بات نہ سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا سے بے رغبت ہو کر، ہم اس دنیا سے اپنے دل کو ہٹا کر اس دنیا کو حاصل کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے اللہ کے بارے میں سوچیں، اپنی اس جنت کے بارے میں سوچیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ختم ہو جانے والی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پر غور دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ جنت میں پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جنت ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں یہ راحت ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے۔ تو کہاں پھر جی لگا رہے ہیں، کہاں دل لگا رہے ہیں؟ اپنے جنت کی تیاریاں کرو، اپنے جنت کے بارے میں سوچو، فکر کرو اس کی۔ یہ دنیا میں کتنے غم ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 24 دسمبر ہے، 24 دسمبر۔ اچھا، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، میں پیدا ہوا ہوں، جب سے آج تک 24 دسمبر تک ہم ٹینشنوں سے دور ہو گئے، غموں سے دور ہو گئے۔ آج بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا جو ہمارے سر میں درد کر رہا ہوگا، کسی چیز کی ہمیں ٹینشن ضرور ہی ہوگی، کام کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، گھر کی ہو، کاروبار کی ہو، تجارت کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، کسی بھی مشغلے سے ہو۔ جب تک اس دنیا میں ہے یہ غموں سے بھری ہے، ٹینشنوں سے بھری ہے، مصیبتوں سے بھری ہے، دکھوں سے بھری ہے۔ یہاں اطمینان سکون نہیں ہے، وہ جنت میں ہی ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے جوڑوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ ہاں، آج ہماری یہ سب سے بڑی کمی ہو گئی ہے کہ ہم داڑھی کو اپنے بڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہیں کٹوا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ آج کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، داڑھی کتروا دیتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے پرہیز کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔